بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ڈی ایم کا کل اجلاس تھا اور اس اجلاس کی رویداد سامنے آئی، پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، مگر جو رد عمل میں حکومتی وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کو پی ڈی ایم کا نام بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈکیٹ موومنٹ۔ بھائی جان، اس کو آپ جو کچھ مرضی نام دے دیں، یہ جو نام بگاڑنے سے، وہی کہ بد دعائیں دینے سے کہ جی کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو وہ کیڑے شیڑے کوئی نہیں پڑنے۔ جو کام لگنا ہے وہ لگ کے رہنا ہے آپ کا۔ اور جو شیخ رشید اور ان کے جو ایک ہوتا ہے نا نصرت فتح علی خان اور ہم نوا، یعنی کہ اسی طرح نا کچھ سیاست میں ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ہم خیال، لیکن جب بات شیخ رشید کی ہے تو پھر کہتے ہیں شیخ رشید بما مالکان۔ تو شیخ رشید بما مالکان جو تھے وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نون میں سے شین اور شین سے آگے میم نکالنے کی کوشش میں تھے اور ان کی خواہش تھی، مگر وہ کسی نے کہا نا، میرا خیال مریم نے کہا کہ یہ نون میں سے شین نکالتے نکالتے ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو اب وہ جو بلاول بھٹو کا جو انٹرویو تھا، پھر جو کل والی تھی میٹنگ، اس کے بعد آپ یوں سمجھے کہ جو جس طرح وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا، بلاول بڑا سیاںا بچہ ہے جی، بلاول نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انٹرویو دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا لالے پچیاں لگا کے آپ یا خوش گمانیاں پال کے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے، کہ وہ بلی کو دیکھ کے جس طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پوری کی پوری حکومت بما شیخ رشید اور مالکان وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کی طرح آنکھیں بند کیے، نہیں کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ بلی کون سی ہے؟ بلی نہیں، بلکہ یہاں پہ تو جناب وہ پورے کا پورا ٹولہ ہے، وہ 11 پارٹیاں ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں جناب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہ جی کہ اسی طرح کی خواہشات کہ اللہ کرے انہاں دی بس پینچر ہو جائے، اللہ کرے انہاں دی گڈی جلسہ کرن جانو گڈی پینچر ہو جائے، اس طرح کی آپ کی خواہشات ہیں۔ تو معاملہ رکنے والا نہیں ہے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ یار کہ پی ڈی ایم میں کوئی جناب توں تڑاک ہو جائے، کوئی ٹیپ ٹاس ہو جائے، کوئی جناب کوئی آپس میں گریبان پکڑیں اور ایک دوسرے کو چھریاں مار دیں، اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کو ڈنڈے تو ضرور ماریں، کرسیاں چلائیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن وہ والی بھی خواہش آپ کی پوری نہیں ہو رہی۔ اور اختلاف ایک 11 پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، وہاں پہ مطلب یہ لائن آف ایکشن اور ایگزیکیوشن کہ کس طرح بات کرنی ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ ہے، ٹارگٹ کیا ہے وہ بھی دو ٹوک بلیک اینڈ وائٹ میں لانے کے لیے انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کو کہہ دیا کہ یار کہ 13 تاریخ کو اپنی اپنی سفارشات لے آئیں کہ آپ لوگ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اصل ٹارگٹ ہے کہ جی کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہو، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس تجاویز کیا ہے۔ اتنا سا کیس ہے۔ اب اس کو کہنا وہ پوائن جناب رولے پہ گئے نے، وہ بلاول جڑا نا مک گیا، جنرل صاحب دے نال فون کیتا سی نا جنرل صاحب نے کہ ہیلو بلاول بیٹے کیا حال ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ والی بات ہوتی تو پھر پی ڈی ایم کے کل والے اجلاس میں جو 2 باتیں خوفناک ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی۔ وہ ایک یعنی جلسے کے میٹنگ کے بعد مولانا جو ہے اپنے فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ان سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے یہ والی بات بتائی کہ جناب کہ ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کا، ایک بالکل ویسا نہیں، ایک ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کہہ لیں، لائن آف ایکشن کہہ لیں، ریٹن فارم میں ایک مساق نیا لکھنے لگے ہیں کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس طرح کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ سول سپریمیسی ہو، جہاں پہ ووٹ کی عزت ہو، جہاں پہ جناب یہ ملک میرا ہے، مجھ سے پوچھ کے فیصلے ہوں یار۔ ایک اصول سیدھا سا سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، عوام کا ملک ہے، اور اس کو چلانے کے لیے دستور میں لکھا ہے کہ عوام اپنے نمائندگان کے ذریعے ملک چلائیں گے، ملازمین کے ذریعے نہیں چلائیں گے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ جناب زبردست ہوئے پڑے ہیں اور ڈنڈے سوٹے ان کے ہاتھ میں ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، اور مرضی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ملازمتوں کی جو بادشاہی ہے وہ سدا بھاگ لگے رہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلوں تک بھاگ لگے رہیں، تو عوام جائیں بھاڑ میں۔ تو یہ والا کیس ہے، اتنا سا کیس ہے۔ اب اس کو آپ جتنا کمپلیکیٹڈ سمجھیں، بناتے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 2 باتیں خطرناک یہ ہوئیں کہ اگر آپ کے خیال میں یہ تھا کہ جناب کہ بلاول بھٹو زرداری کی کرسی جو ہے وہ علیحدہ ہونے والی ہے،
تو وہ اس کو گلگت بلتستان میں ہم نے چونکہ حصہ دے دیا ہے، یا اچھا وہ بھی پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا، لیکن وہ امید ہے کہ جناب کہ ان کو حصہ مل جائے گا، سندھ ان کے پاس آ جائے گا، ایک ایسا صوبہ ان کے پاس آ جائے گا جو صوبہ بننے والا ہے اور پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہوگا، کیونکہ اسی وہ راہداری ہے، وہی گیٹ وے ہے، اکنامک گیٹ وے ہونا ہے پاکستان کا وٹس ایور۔ تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نام نہیں لیں گے، مطلب ٹھنڈا کریں گے، ہوا نکال دیں گے پی ڈی ایم کے غبارے سے، تو وہ کام نہیں ہوا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آئی جی سندھ والے کے معاملے کے اوپر انہوں نے بڑے تعصف کا اظہار کیا پی ڈی ایم نے، انہوں نے کہا جی جنرل صاحب نے کہا سی جناب کہ 10 دن دے وچ رپورٹ آ جائے گی، تو اب تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تو اس میں کون سا اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی ایٹم بم کا فارمولہ لکھنا تھا، رپورٹ آنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اعجاز شاہ صاحب والا ہے کہ آپ بیسکلی جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ جناب کہ وہ طالبان نے پھر انتقام لیا ان کی پالیسیوں کا اے این پی سے، بشیر بلور کو مار دیا، ان کے کارکنوں کو مار دیا، ان کے لیڈروں کو مار دیا، تو یہ جو نیریٹو ہے نواز شریف کا یہ بھی خطرناک ہے، اور نیریٹو تو اس کا ہے بھائی جان نواز شریف کا یا پی ڈی ایم کا کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں ان کا نیریٹو ہے کہ ہمارے جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ وہ سیاست کرتے ہیں جو پاکستان کے ملازمین ہیں، اور سروس آف پاکستان میں جن کا لسٹڈ ہیں اور جن کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے کی پہلی کوئی تنخواہ ٹھا کر کے آ جاتی ہے، اور لوگ چاہے بھوکے مرے، تو ان کے کریکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سیاست میں کریکٹر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ یار کہ یہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ بشیر بلور کے خلاف بھی جو کچھ طالبان نے کیا تھا، طالبان کے پیچھے ہم تھے، حکومت تھی، ریاست تھی، تو اب بھی نواز شریف کے خلاف یا اس پی ڈی ایم کے خلاف جو کچھ ہوگا یعنی کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، دھمکی دے رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ بھائی جان کہ ہمارے خلاف فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام ہوا، کارروائی پڑی، تو ہم کسی کا الزام نہیں لیں گے، کوئی سی انویسٹیگیشن پہ بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہی لوگ ہوں گے، اعجاز شاہ جیسے لوگ یا جو ریاست میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ رپورٹر ایک بڑا زور دے کہہ رہا تھا کہ جی اندر سنیں کہ ٹاس ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا ہے نام لینے کے، باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، تو اس پہ کوئی ایشو ہوا؟ انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں ہوا ہے۔ ایک دوسرے رپورٹر نے کہا کہ جی اس طرح کی بات ہوئی، تو وہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا سن کے کہا کہ یار کہ اس نام لینے سے کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی صدر کا، وزیر اعظم کا، سیاستدانوں کا نام لیتا ہے تو کیا کوئی جرم ہے؟ اگر کوئی پاکستان کے ریاستی، ہم تو ویسے اداروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن اداروں کے افراد کا نام لیں تو یہ کون سا کرائم ہے؟ اور پھر جب رپورٹر صاحب باز نہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگلے جلسے میں خود نام لے لوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان یہ ڈرنے ڈرانے والے دن گئے، اور دن جو ہیں وہ آپ کے جس کو آپ کہتے ہیں نا گنے چنے جا چکے ہیں، اور یہ کریکٹر اب تبدیل ہونے ہیں، ریاست کا کریکٹر تبدیل ہونا ہے، ورنہ اس کریکٹر کے ساتھ یہ ریاست جو ہے، یہ نظام جو ہے وہ چل نہیں پا رہا، اور اگر چلنا ہوتا تو پھر چل جاتا۔ بڑے تجربے کر کے ہم نے دیکھ لیے، اور 70 سال سے ایک ہی ہم تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ہم اپنا ایوب خان کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، کبھی ہم جنرل ضیاء الحق کی صورت میں آ جاتے ہیں، یا کبھی پرویز مشرف، تو کبھی عمران خان کی صورت میں۔ تو یہ کریکٹر تبدیل ہونے ہیں، اور یہ تبدیل نہ ہوئے تو نئے دور کے اندر پاکستان کا چلنا جو ہے وہ ذرا بڑا محال ہو گیا، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، دنیا بہت کچھ سیکھ چکی ہے۔ تو اگر ہم نے نہیں سیکھنا تو پھر کم از کم اس زمانے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ پتھروں کا دور پھر ڈھونڈ لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔